خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تحریر و پیشکش محمد یمین الحق۔ ماں کے انتقال کی خبر ملتے ہی عمران وطن عزیز کے لیے نکل پڑا۔ فلائٹ اپنی منزل کی جانب برق رفتاری سے رواں تھی اور اس کا ذہن اسی تیزی سے ماضی کے سمندر میں غوطہ تھا۔ ماں کی قربانیاں اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ باپ کے گزر جانے کے بعد کس طرح ماں نے اس کی تعلیم کے لیے پہلے تو زیور گروی رکھے اور پھر بیچ ڈالے۔ وہ لمحہ تو بالکل نہیں بھلا پا رہا تھا جب علاج کے لیے ماں نے ہیرے کی انگوٹھی تک بیچ ڈالی تھی جو والد مرحوم کی آخری نشانی تھی۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے عمران گزشتہ ہفتے آئے خطوط دیکھ رہا تھا کہ اچانک چونک گیا کیونکہ اس میں ماں کا خط بھی تھا۔ بیٹے، یہ تمہارے مضبوط ہاتھوں میں میرے شکستہ وجود کی شکستہ تحریریں ہیں۔ پڑھنے میں دقت ہو تو معاف کر دینا۔ تم نے بیساکھیاں بھیج کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان بیساکھیوں کو دیکھ کر تمہارا بچپن یاد آ جاتا ہے، جب تم چلتے چلتے لڑکھڑا جاتے تھے اور میں دوڑ کر تمہیں سہارا دیتی تھی۔ ایسے میں تم کلکاریاں مارتے ہوئے میرے ہاتھوں پر جھول جایا کرتے تھے اور میں تمہیں سینے سے لگا کر دنیا کے سارے غم بھول جایا کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح یہ بیساکھیاں بھی جب میرے لڑکھڑاتے قدموں کو تھام لیتی ہیں تو فرتے جذبات سے میں انہیں چوم لیتی ہوں۔ ان بیساکھیوں سے اس لیے بھی مجھے محبت ہے کہ یہ انسانوں کی طرح اپنوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ بیٹے، جب تم پردیس جا رہے تھے تو میں نے تمہیں غربت کا صرف ایک ہی مفہوم سمجھایا تھا۔ اب دوسرا مفہوم تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سمجھا دینا کہ اپنوں سے دوری بھی غربت ہی ہوتی ہے۔ بیٹے، میرے مرنے کے بعد ان بیساکھیوں کو گھر میں ہرگز نہ رکھنا۔ تمہارا بیٹا بہت حساس ہے، کہیں اس کے لاشعور میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ بوڑھوں کا سہارا تو صرف بیساکھیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، تمہاری خالہ اب ان بیساکھیوں کی زیادہ حقدار ہے کیونکہ انہیں بیساکھیاں بھیجنے والا ایک حادثے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا۔ بیٹے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری جدائی کا غم تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن تم اپنے بچوں کو کبھی اپنے سے دور نہ رکھنا۔ لگتا ہے زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، لہو اور جذبات سرد پڑ چکے ہیں، احساسات مر چکے ہیں۔ اگر موت کی خبر اچانک مل جائے تو حوصلہ نہ ہارنا۔ ہمارے معاشرے میں مرنے والوں کا احترام تو اب بھی باقی ہے۔ تمہاری خوشیوں کی طالب، تمہاری بے قرار ماں۔ عمران ایئرپورٹ سے سیدھے ماں کی آخری قیامگاہ کی طرف چل پڑا۔ قبر کی گیلی مٹی ہاتھوں میں اٹھا کر بے قابو ہو گیا۔ اے ماں، تو نے اپنی جوانی اور دولت مجھ پر نچھاور کر کے بار بار مجھے زندگی نو عطا کی، جبکہ میری جوانی اور دولت نے تجھے تنہائی کی بے رحم موت مرنے پر مجبور کیا۔ واقعی تیری محبت کا نام زندگی ہے اور میری محبت کا نام موت ہے۔ اے ماں، تیری زندگی نے غربت کے دو معنی بتائے تھے، وہیں تیری موت نے محبت کے دو مفہوم سمجھائے۔ مر کر بھی تیری محبت میں کچھ کمی نہ آئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو گوشے تنہائی میں اداس بیساکھیاں کھڑی تھیں، جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہوں کہ عمران، ہم نے بھی تیری ماں کی خدمت کی ہے، بس تجھ میں اور ہم میں فرق اتنا ہے کہ تو نے زندگی میں ماں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور افسوس موت نے ہم کو جدا کر دیا۔ اور ان بیساکھیوں پر ماں کی آخری وصیت آویزاں تھی، دنیا والوں، میں سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں۔ میرا بیٹا مصروفیت کی وجہ سے تاخیر سے آئے تو انتظار نہ کرنا، وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ انسان مر جاتا ہے، رشتے باقی رہ جاتے ہیں۔ میری قبر کی مٹی سے بھی اسے ممتا کی خوشبو آئے گی، آخر وہ میرا بیٹا ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے۔ وصیت کے آخر میں ماں نے یہ شعر لکھا تھا،
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔